اور میرے دوستو، اللہ کے رسول نے فرمایا شقی محروم مت بننا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ شقی محروم کون ہے؟ فرمایا وہ بندہ جو نیکیاں لے کر تو قیامت تک آئے گا، لیکن حقوق پہ ڈاکہ ڈالا ہوگا تو حقوق والے آئیں گے، اس کی نیکیوں کو لے کر چلے جائیں گے، اور پھر بھی صاحب حق باقی ہوں گے تو پھر ان کے گناہ ان کے سر پہ ڈال دیے جائیں گے۔ ورنہ عام قانون یہ ہے کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، ایک کا گناہ دوسرا نہیں اٹھاتا، یہ عام قانون ہے۔ یہاں تو خواص کی بات چل رہی ہے۔ پوچھا گیا قیامت میں سب سے زیادہ افسوس کس کو ہوگا؟ فرمایا قیامت میں سب سے زیادہ افسوس اس شخص کو ہوگا جس کی اپنی کی ہوئی نیکی دوسرے کے نامہ اعمال میں چلی جائے گی، اور یہ اپنی نیکی کو اس کے اعمال میں دیکھے گا تو روئے گا، اتنا روئے گا کہ اے کاش کے سمندر ہوتا تو آنسو اس کے سمندر بن جاتا۔ اپنی کی ہوئی نیکی کو اس کے نامہ اعمال میں دیکھے، اس کے پلڑے میں دیکھ رہا۔ آپ کا اپنے بیٹے کو دوسرا کوئی کھینچ کے لے جائے اور وہ بیٹا کہے جاؤ میں تیرا بیٹا نہیں ہوں، جا تو میرا باپ ہے، تو بتائیں کیا حال ہوگا بندے کا؟ جرا آپڑے جائد کو بھی نہ قابو کر سکے ان حال کیڑا، تو اپنی کی ہوئی نیکی کو دوسرے کے نامہ اعمال میں دیکھے گا کیا حال ہوگا۔ تو میرے دوستو، حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کی بھی فکر کیجیے، معاشرت کی بھی فکر کیجیے۔ یہ سارے معاملات ہمارے پاس ہیں۔ میں نے ایک ٹرک کو ایکسیڈنٹ کے بعد دیکھا، وہ ٹرک بالکل کھائی کے اوپر گیا ہوا ہے، کھائی میں گرنا ہی چاہتا ہے لیکن گرا نہیں ہے، رک گیا۔ کیوں؟ اس ٹرک میں جو پیچھے ٹرالا لگا ہوا ہے، اس ٹرالے پر بڑے بڑے بوجھدار پتھر لدے ہوئے ہیں، وہ اتنا وزن ہے کہ آگے جھک نہ سکا، اور ڈرائیور اور کنڈکٹر نے چھلانگیں لگائی اور جان بچا لی، اور مال بھی ضائع نہ ہوا اس بوجھ کے وزن کی وجہ سے۔ تو ساتھ ایک جملہ لکھا ہوا تھا کہ بعض اوقات آپ جن کا بوجھ اٹھاتے ہیں نا، وہ آپ کے لیے یوں جہنم کے راستے میں آڑ بن جاتے ہیں، یوں جہنم کے راستے میں آڑ بن جائیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کل قیامت میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا یوں اکٹھے ہوں گے جیسے میری دو انگلیاں، یوں اشارہ کر کے، شہادت کی انگلی اور اس کی پڑوسن انگلی دونوں کو اکٹھا کر کے فرمایا ایک یتیم کی پرورش کرنے والا۔ تو لیجئے نا اپنے ذمہ معاشرے کے یتامہ کو، کر کیجئے نا اپنا وہ کام جو بندے کو شیطان نہیں کرنے دے گا۔ ہمیں باقی معاملات میں تو ساتھ دیکھ لینا چاہیے۔ پڑوسی ہماری تکلیفوں سے تنگ ہو جائے نا، جہنم پکی ہو گئی بندے کی۔ لا يدخل الجنہ من لا یأمن جارہ بوائق، وہ بندہ کبھی جنت نہیں جا سکتا جس کا پڑوسی اس کی تکالیف کی وجہ سے تنگ آ چکا۔ آج معافی تلافی کر کے بندہ بات کو ختم کر لے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور برابر مجھے پڑوسی کے حقوق بتاتے رہے۔ فرمان لگے مجھے خدشہ یہ ہوا کہ کہیں اب جبرائیل یہ حکم نہ سنا دے کہ اب پڑوسی کو وراثت میں بھی حصہ دے دینا۔ بھائی یہ نہیں سنایا، باقی سب سنا دیے۔ تو بھائی آج کی رات کون زندہ کون فوت ہوگا کوئی عالم اللہ سے نہیں لکھوا کے لائے۔ تو میری بات کا ایک ہی خلاصہ ہے، دنیا میں ہم انسان بنے تھے، انسان بن کے آئے تھے، انسان بن کے رہنا چاہتے ہیں۔ آج انسان تو ہے پر انسانیت اٹھ چکی ہے۔ بھائی انسان پلس انسانیت ہونی چاہیے، انسان وداؤٹ انسانیت نہیں ہونا چاہیے۔ انسان انسانیت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ انسان انس کیا ہے؟ پیار، محبت۔ بغض اور نفرت ہم نے خود سکھائی ہیں۔ ہم محبت لے کر پیدا ہوئے ہیں، ہم پیار لے کر پیدا ہوئے ہیں۔ یہ پیار، یہ دین، یہ اسلام ہماری پیدائش کے ساتھ ہے، یہ فطرتی ہے۔ اس معاشرے میں یوں نہ چلیے جیسے معاشرہ بے راہ روی کا شکار ہے۔ ہمیں اللہ رب العزت کے دیے ہوئی حقوق کے معاملات رکھنے چاہیے۔ ہمارے مال میں غریبوں کا حق موجود ہے، ہماری جوانی کی طاقتوں میں ہمارے پڑوسیوں کا، ہمارے صاحب حقوق، اصحاب حقوق کا حق موجود ہے۔ یہ نہ سمجھیے سارا کمایا ہوا میرا ہے،
جی نہیں بھائی، بعض اوقات سارا کمایا ہوا ہوتا ہے لیکن وہ ہمارا نہیں ہوتا۔ کوئی بندہ سینگ کھاتا ہے، بولیے میں سینگ آج ابلا کے بھون کے میں کھا سانڈو سینگ کھائے گا؟ کہے گا میں تو پیسے لگا کے بکرا لایا ہوں۔ تو بھئی سینگ آپ کے لیے نہیں ہے، ہڈیاں آپ کے لیے نہیں ہیں، ہڈیاں کس کے لیے ہیں وہ آپ سارے جانتے ہیں۔ تو ہر چیز اپنے لیے نہ رکھا کرو، کچھ غربا کے لیے بھی آپ کے حقوق میں موجود ہوتا ہے بھائی۔ تو میرے دوستوں، میں نے چند باتیں بطور درد دل آپ کے سامنے کی ہے۔ اب جس کے جی میں آئے پائے وہ روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا۔ اے بدگماں یہ درد دل کوئی دیکھنے کی چیز ہوتی، میں رکھ دیتا تیرے آگے کلیجہ چیر کر اپنا۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا